بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ صاحب اس وقت تنقید کی زد میں ہیں، اور تحریک انصاف بھی نہیں بلکہ سینئر صحافی بھی ان پر تنقید کر رہے ہیں، ان سے سوالات پوچھے جا رہے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا۔ ہارون رشید صاحب سینئر صحافی ہیں، انہوں نے اپنے ویلاگ میں بھی اس کا ذکر کیا ہے، بلکہ ٹائٹل ہی یہ ہے کہ عمران خان کا قتل کیوں مطلوب، یعنی عمران خان صاحب کے قتل کے حوالے سے کون بات کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، یہ قتل کیوں مطلوب ہے، کون چاہتا ہے کہ عمران خان کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ عمران خان پر پہلے بھی قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے اور اس کا تمسخر بھی اڑایا گیا، بہت سی اس پر باتیں کی گئیں۔ بات یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک نہیں ایک سے زیادہ انٹرویوز میں یہ ذکر کیا اور بار بار جملے بدل کے یہ بات کہی کہ عمران خان کا وجود جب تک ہے معاملات صحیح نہیں ہو سکتے، درست نہیں ہو سکتے، اور کہتے میری بات لکھ لیں، جب تک یہ ہے کچھ بہتری نہیں آ سکتی، اس کا وجود ختم ہو جائے گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، آج اس کو مائنس کر دیں آپ، آج اس کو ختم کر دیں تو دیکھیے سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ باتیں وہ کرتے رہے۔ اچھا، اب اس کے بعد ظاہر ہے تنقید شروع ہو گئی کہ یہ کیا بات ہوئی، کیوں اس طرح سے کہا جا رہا ہے۔ ابھی دیکھیے احسن اقبال صاحب کا بھی بیان تازہ آ گیا، یعنی ایک تسلسل سا ہے کہ جی 10 کروڑ عمران خان ریاست پر قربان کیے جا سکتے ہیں۔ اب کوئی موقع محل ہوتا ہے، کیوں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جتنے قربان کر دو، عمران خان کا وجود نہیں، فلاں نہیں، ریاست تبھی چل سکتی ہے، یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا۔ اب جب یہ بات زیادہ ہونا شروع ہوئی، حتیٰ کہ اس پر شعیب شاہین صاحب نے بات کہی کہ جی اس پر FIR کروائیں گے اور رانا ثناء اللہ کے خلاف، اور یہ لوگ سیاسی بونے ہیں، اس طرح کی یہ بات کرتے ہیں۔ جب یہ بات بہت زیادہ پھیل گئی تو پھر اس کے بعد ایک انٹرویو میں رانا ثناء اللہ کہتے ہیں جی میں نے سیاسی وجود کی بات کی ہے، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم قتل کی کیوں بات کریں گے، ہم سیاسی وجود کی بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کا سیاسی وجود، یعنی اس کا سیاسی وجود جب تک ہے معاملہ ٹھیک نہیں ہو سکتے، اس کا سیاسی وجود ختم کرنا ہوگا۔ اب یہ کہنا بھی کیا صحیح ہے کہ ایک شخص جو ایک پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر ہے، اس کی دہائیوں پر محیط ایک پولیٹیکل سٹرگل ہے، تقریباً 30 سال ہونے کو آئے، 30 سال سے وہ سیاست میں ہے، اس سے پہلے بھی اس کا ایک پاکستان کے لیے بہت کام ہے، چاہے آپ شوکت خانم کے حوالے سے دیکھ لیں، ابھی جو شوکت خانم پشاور میں ہے وہاں پر آپ دیکھیں 90%، یہ ڈان کی خبر ہے، ڈان کی خبر، آج یہ خبر آتی ہے کہ 90% لوگوں کا مفت علاج ہو رہا ہے شوکت خانم کینسر ہاسپٹل میں، 90% کا، اور لاہور کے حوالے سے شاید 75% ہے۔ یہ ڈان میں خبر چھپی ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ تو اس کے علاوہ ایجوکیشن کے حوالے سے بھی، پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پہ متعارف کروانا، پھر ایک سٹار کے لحاظ سے کرکٹ کے حوالے سے وہ بھی ہے، تو اس کے حوالے سے اتنی کی بات کی جا رہی ہے۔ کیا یہ شکست ہے؟ یہ شکست اتنی بری طرح سے ہو چکی ہے کہ حکومت مل کر بھی نظر آ رہا ہے کہ ان کا سیاسی مستقبل نہیں ہے، تبھی رانا ثناء اللہ صاحب یہ تو باندھ رہے ہیں کہ جی عمران خان کا سیاسی وجود جو ہے اس کو ختم کرنا ہے ہم نے۔ تو آپ کسی کا سیاسی وجود ووٹ سے ختم کر سکتے ہیں، اس کا سیاست میں مقابلہ کر سکتے ہیں، کیا اب یہ اس سطح پر پہنچ گئے ہیں کہ یہ کسی بھی طرح سے عمران خان کا سیاسی مقابلہ نہیں کر سکتے؟ ان کے لیڈرز ہار گئے ہیں، حکومت مل گئی ہے تب بھی ان کو 24 گھنٹے کے اندر فیصلے بدلنے پڑ رہے ہیں۔ ارسا کا اگر لگاتے ہیں جناب سربراہ تو وہ 24 گھنٹے کے اندر ہٹانا پڑتا ہے پیپلز پارٹی کے کہنے پر، پھر خود کمیٹیوں سے ہٹنا پڑتا ہے شہباز شریف کو، اسحاق ڈار کو ہٹانا پڑتا ہے، جس کے حوالے سے کامران خان صاحب نے ایک طویل ٹویٹ کی کہ جی ایک ہائیبرڈ، سپر ہائیبرڈ قسم کا بڑا مضبوط ہائیبرڈ یہ سسٹم چل رہا ہے، اور اس میں یہ ڈیسیجن جو ہیں وہ لیے جا رہے ہیں، اور یہ بڑا کلیئر ہے کہ اسی طرح سے ہوگا، اور آگے چل کر بھی ہو سکتا ہے کہ اب یہ جس طرح ہے کہ اسحاق ڈار کو دور رکھنا ہوگا اس طرح کے پروسیس سے، وہ کسی طرح بھی معیشت کے قریب نہ پھٹکیں، یہ سب باتیں۔ تو اس پر حتیٰ کہ اب حماد اظہر صاحب تحریک انصاف کے رہنما جو استعفیٰ دے چکے ہیں، استعفیٰ ان کا قبول نہیں ہوئے، نہیں اتنے اہم ہیں تحریک انصاف کے لیے کہ ان کو ہر صورت رہنا ہے، اور بے شک وہ روپوش رہیں لیکن تحریک انصاف کے ساتھ رہیں گے۔ تو حماد اظہر نے کہا کہ جی میں سب سے زیادہ تنقید کرنے والا ہوں اسحاق ڈار پر، لیکن یہ غلط ہے کہ آپ سیاسی لوگوں کو بالکل مائنس کرتے رہیں اور یہ سمجھیں کہ جناب یہ جو سیاسی لوگوں کا زیادہ طاقتور ہونا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس طرح کا کامران خان صاحب نے ٹویٹ کیا ہے، وہ کہتے ہیں جی میں اس کی مذمت کرتا ہوں، یہ بالکل غلط ہے، تو آپ سیاسی لوگوں کو کیوں اس طرح سے کہہ رہے ہیں اور ان کو سپر کوئی پولیٹیکل پاورز کہہ رہے ہیں۔ تو یہ مسئلہ ہے ہمارے ملک کا کہ آپ پولیٹیشنز کو نیچا دکھاتے ہیں اور پھر دیگر طاقتوں کو آپ زیادہ آگے کرتے ہیں۔ تو یہ اب وقت آنا تھا کہ اب تحریک انصاف کے لوگ بھی اسحاق ڈار کے حق میں بات کریں گے۔ خیر، تحریک انصاف کے اپنے مسائل چل رہے ہیں کہ شیر افضل مروت نے کہا کہ جی 40 MPA جو ہیں وہ توڑے جا چکے ہیں، وہ تحریک انصاف کے مینج ہو چکے ہیں، ان کو علیحدہ کر دیا گیا ہے، اور پھر سینٹ کے الیکشنز میں بڑی مشکل ہوگی، اور جو ڈیل ہمیں آفر کی جا رہی ہے کہ 2 آپ سیٹیں لے لیں سینٹ کی، یہ کہا جا رہا ہے ملک احمد خان کی طرف سے۔
تو ہمیں لینی چاہیے۔ اب اس پر بھی بڑی تنقید ہوئی کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں، کیونکہ پھر میاں اسلم اقبال صاحب کا آ گیا کہ جی کوئی فارورڈ بلاک نہیں بن رہا، تمام لوگ اکٹھے ہیں، کوئی ایم پی اے کوئی ایم این اے نہیں ٹوٹ رہا، غلط ہے، سب عمران خان کی قیادت میں اکٹھے ہیں۔ شوکت بسرا کا اس طرح کا بیان آ گیا، دیگر لیڈرشپ کا اس طرح کا بیان آ گیا کہ نہیں جی، یعنی وہ نگیٹ کر رہے ہیں شیر افضل مروت کو، لیکن ساتھ ہی اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی وہ کہتے ہیں کہ جی یہ آفر ہمیں کی جا رہی ہے، تو آفر تو کم از کم وہ مان رہے ہیں کہ جی آفر تو ہو رہی ہے کہ جی 2 سیٹیں لے لیں۔ اب اس طرح سے یہ چیزیں مینیج کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طرح تحریک انصاف میں یہ جو پھوٹ ڈالی جا رہی ہے یا مختلف بیانات آ رہے ہیں ان کے اندر سپیس پیدا کی جائے۔ تو ان کو اکٹھا کس نے رکھا ہوا ہے؟ وہ عمران خان نے رکھا ہوا ہے۔ اب وہ مائنس ہوگا تو پھر تو ان کو مینیج کرنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ ابھی وہ جیل میں ہے تو چلیں کچھ مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ آپ سیاسی وجود کے بھی کیوں خلاف ہیں؟ آپ مقابلہ میدان میں کریں، سیاست میں کریں، ووٹ میں کریں، الیکشن میں کریں۔ اب آپ کو ہر طرح کی سہولت مل گئی، الیکشن کمیشن کی طرف سے، بیوروکریسی کی طرف سے، اداروں کی طرف سے، ہر طرح سے حکومت آپ دیکھیے آپ کو جس طرح بٹھایا گیا، آپ ہارے ہوئے ہیں، آپ کے لیڈرز ہارے ہوئے ہیں، پھر بھی آپ کو بٹھا دیا گیا، پھر بھی آپ کو اس کا وجود قابل قبول نہیں ہے، تو بات اب کہاں تک چلی گئی ہے؟ آپ سوچیں کہ جی اس کو بس کسی طرح سے سیاست میں کوئی اس کا رول ہی نہ رہے، کیونکہ ان کا رول عوامی سطح پر مائنس ہو گیا ہے، تو اب یہ کہتے ہیں جی مقابلے میں کوئی بھی نہ ہو۔ وہی بات جو الیکشن سے پہلے کی جا رہی تھی کہ ہاتھ پاؤں باندھ کر میدان میں اتارا گیا تحریک انصاف کو، نہ بلے کا نشان، نہ کوئی کیمپین، نہ کچھ، اس کے باوجود یہ لوگ ہار گئے، اور اب یہ کہتے ہیں جی یہ تو ہونے ہی نہیں چاہیے۔ یعنی وہ پارٹی جس سے بلے کا نشان چھین لیا گیا اس کو بطور پارٹی نہیں رہنے دیا گیا، وہ سنی اتحاد کونسل بن گئی، پھر بھی جناب اس سے اختلاف ہے کہ جی وہ کیوں ہے؟ وہ جیل میں ہے، سزائیں آپ نے دے دیں، ایسے ایسے کیسز میں بھی دے دیں کہ اسلامی تاریخ کے 1400 سال سے زیادہ گزرنے میں کبھی کسی کو عدت میں نکاح پر کوئی سزا نہیں ہوئی، تو وہ بھی دے دی، ہر طرح کا کیس بنا لیا، پھر بھی شوق نہیں پورا ہو رہا کہ جی اس کو کسی طرح سے مائنس کریں۔ تو یہ کتنی شکست خوردہ ذہنیت ہے، کتنی بڑی ہار ہے کہ ختم ہو گئے، یعنی میاں نواز شریف صاحب کی سیاست ہی ختم ہو گئی، یہ بات کی جا رہی ہے۔ اور اب شہباز شریف صاحب کیا رہ گئے ہیں؟ کہا جا رہا ہے کہ جی اب شاہد خان باسی کہہ رہے ہیں کہ بس کچھ کام شہباز شریف سے لینے ہیں اور ایکسٹینشنز وغیرہ ہوں گی، اور اس کے بعد شہباز شریف فارغ اور یہ کام لیا جائے گا آصف علی زرداری سے۔ تو ان کا تو کوئی اس وقت ووٹ بینک بھی نہیں رہا، فارغ ہو گئے ہیں۔ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں جی یہ ختم ہو جائیں گے تو شاید ہم بچ جائیں گے۔ ایسے کبھی کوئی نہیں بچا کرتا، ایسے کبھی کسی کا قد کاٹ نہیں ہوتا۔ اپنے پیروں پر، اپنے بلوتے پر، اپنے ووٹ بینک پر، اپنے مینڈیٹ پر اگر آپ ہوں گے تو آپ کی سیاست رہے گی، ورنہ پارٹیاں بھی اس طرح سے ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ پارٹیاں رہتی ہیں جن کا ووٹ بینک ہوگا، جن کا کوئی نظریہ ہوگا، اصول ہوگا۔ یہ کہ جی ہمارے مخالف بس کوئی نہ ہو تو ہم زندہ رہ لیں گے، ہم اس طرح سے بن جائیں گے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ وہ وقتی طور پر آپ کو لگ سکتا ہے کہ ہاں جی ہم اکیلے ہیں، بالکل سنسان گلیوں میں ہم اکیلے پھر رہے ہیں اور ہم اکیلے حکومت میں ہیں، پی ڈی ایم 2 بن گئی ہے، سارے ہی جناب نیشنل گورنمنٹ بن گئی ہے، بڑے مزے ہیں، یہ نیشنل گورنمنٹ ہے۔ یہ ایسے معاملات نہیں چلا کرتے۔ آپ کے اپنے جو باتیں کر رہے ہیں وہ آپ سن لیجئے، ان کو آپ دیکھ لیجئے۔ اس کے علاوہ ہارون رشید صاحب نے ایک لیٹسٹ اپنے ویلاگ میں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ عمران خان اپنی جنگ جیت چکا۔ حفیظ اللہ نیازی نے یہ کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے عمران خان جیت گیا ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کا وجود ختم ہو گیا، نہیں، کیونکہ عمران خان لوگوں کے دلوں میں گھر کر چکا ہے۔ اب یہ نہیں آپ نکال سکتے، جو مرضی کر لیں گے آپ، تو جتنا آپ یہ کریں گے اتنا لوگوں میں جتنی کوشش کریں گے۔ آپ نے ریئیکشن دیکھ لیا، 8 فروری کو دیکھ لیا، ہر طرح جو بھی کوئی کام ہو سکتا ہے کسی سیاسی پارٹی کے خلاف بلے کا نشان نہیں ہے، کبھی تاریخ میں نہیں ہوا کسی سے اس کا انتخابی نشان لے لیا جائے، رہنما جو ہے وہ اس کا جیل میں ڈال کے ایسی سزائیں سنائی جائیں، پھر پارٹی کو توڑ دیا جائے، کوئی کیمپین، کوئی کسی طرح کا جلسہ جلوس، کچھ بھی نہیں، کوئی نہیں، پھر بتایا گیا ہو کہ بھئی آپ کے چھاپے، گرفتاریاں، سارا کچھ ہوگا، آپ آگے آئیں گے تو آپ کو نہیں آنے دیا جائے گا، کچھ بھی نہیں کیا جائے گا، اور الیکشنز کے بعد بھی سب کچھ، مطلب نہ میڈیا، کوئی چیز آپ کے ساتھ نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی آپ دیکھ لیجئے کہ وہ لوگوں کی وجہ سے، عوام کی وجہ سے، اور وہ دن بدن بڑھ رہا ہے۔ جو عمران خان کا ایک سیاسی قد کاٹ کہیں وہ دن بدن بڑھ رہا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب جیل میں ہوتے تھے یا کوئی بھی اور ہوتا تھا تو وہ کچھ عرصے کے بعد یہ ہوتا تھا کہ اچھا جی کوئی ڈیل شیل کر لیں، کوئی باہر نکل جائیں، کوئی پلیٹلیٹس گر گئے، بیمار ہو گئے۔ ہمارے سارے سیاستدان، کسی کو کوئی ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ ہو جاتا تھا، کسی کو دماغی مسئلہ ہو جاتا تھا، کسی کو آنکھوں کا مسئلہ ہو جاتا تھا، سبھی، اور جیسے اقتدار ملے ہیں تو اب گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں، اب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اب بھاگتے دوڑتے ہیں، اب تو کھیلتے کودتے ہیں، وہ سب لوگ، شہباز شریف صاحب سمیت، وہ آپ کو بیڈمنٹن کھیلتے نظر آ جائیں گے۔ تو یہ عمران خان عجیب ہے کہ جناب یہ نہ بیمار ہو رہا ہے، نہ اس کے پلیٹلیٹس گر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا، اگر اس کو کچھ ہوتا بھی ہے، کوئی انفیکشن ہو گیا، کوئی مسئلہ آ گیا، تو پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ اس کی بہنیں کہتی ہیں کہ بالکل ٹھیک ہیں، یہ مسائل آئے، ہم صرف کہہ رہے تھے ہمیں بتایا کیوں نہیں، کیونکہ ہم یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ٹھیک ہے، اس لیے کہ اگر اس کو خدا نخواستہ کچھ ہوا تو پھر لوگ ذمہ دار ہوں گے کہ اس کو کچھ نہیں ہے، وہ بالکل فٹ ہے، تو یہ نہ ہو کہ اس کو کچھ ہو۔ تو اب یہ اس طرح کی باتیں تسلسل سے کرنا، جب ایک قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، جان کو خطرہ، آپ کہتے ہیں کہ جی وہ اس کو باہر نہیں لا سکتے، فلاں نہیں کر سکتے، پھر اس کے بارے میں چاہے سیاسی وجود کی بات کر رہے ہیں، اس طرح کی باتیں کرنا یہ بڑا خطرناک ہے۔ اور
پارٹی کے حوالے سے جو اندر چیزیں چل رہی ہیں وہ الگ ہیں۔ اب خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے، یعنی ایک نیا تنازع کھڑا ہو گیا کہ کیا پرویز الہی پر تشدد ہوا ہے یا حادثاتی طور پر وہ گرے ہیں، کیونکہ ان کے چہرے پر بھی چوٹیں آ گئی ہیں، پسلیاں بھی ٹوٹ گئی ہیں، دیگر زخم آئے ہیں، تو یہ کس طرح آ گئے ہیں؟ اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے ڈاکٹرز کو رسائی دی جائے، ہم پرویز الہی تک پہنچیں گے، ہمیں پتہ لگے کہ کیا ہوا ہے پرویز الہی کو۔ تو پرویز الہی کا معاملہ جو ہے یہ بھی اب عجیب و غریب ہو گیا ہے۔ اچھا، ہارون رشید صاحب کا ایک اور جملہ وہ یہ ہے کہ جی اصل مشکل میں عمران خان نہیں، اس کے حریف ہیں، اسے تو اللہ نے بچا لیا، رسوائی ان کے لیے ہے جن پر خلق خدا برہم ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اور بھی برہم ہوتی جائے گی، پھولوں کی سیج پر جو سونا چاہتے ہیں وہ کانٹوں میں گھسیٹے جائیں گے، یہ جناب ہارون رشید صاحب کہہ رہے ہیں۔ حبیب اکرم صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی مسئلہ یہ ہے کہ اپریل 2022 میں جو بحران پیدا ہوا تھا وہ ان انتخابات کے نتیجے میں مزید گہرا ہوتا جا رہا ہے، اس بحران سے ہمیں نکلنا ہوگا، ہم نکلنا چاہیں تو فوراً نکل سکتے ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ اس کا راستہ اڈیالہ جیل سے ہو کر گزرتا ہے، یہ بات سب جانتے ہیں۔ اب اسی بات کا مسئلہ ہے کہ جی اگر ملک میں بہتری لانی ہے، معاملہ ٹھیک کرنے ہیں، تو جی وہ راستہ اڈیالہ جیل سے جاتا ہے، یہ کیوں باتیں دانشور کر رہے ہیں، صافی کر رہے ہیں، تو اس لیے جناب اس کا ہمیں وجود نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور پھر کہیں گے جی سیاسی وجود، جو بھی وجود آپ کہہ رہے ہیں تو آپ اپنے بل بوتے پر کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ آپ کو یہ کہوں ہے کہ جی وہ نہ ہو، بس وہ نہیں ہوگا ہم سب کچھ دیکھ لیں گے، وہ نہیں ہوگا تو سب ٹھیک کر لیں گے۔ یہ عمران خان کا اصل مسئلہ آپ نے بنایا ہوا ہے کہ ہر وقت یہ عمران خان کا فوبیا یہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑ رہا۔ اچھا، اگر عمران خان آج سیاست سے علیحدہ ہو جائے تو یہ معاملہ اسی وقت یہاں پر ختم ہو جائے گا۔ یہ رانا ثناء اللہ صاحب کی اب لیٹسٹ اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کیا کیا گیا، کس طرح کے کیسز بنائے گئے، اس کے بعد بھی یہ صورتحال ہے کہ جی اس کا کس طرح وجود نہیں چاہیے۔ تو پارٹی کے اندر اختلافات، پارٹی توڑنا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کیا اس کے اندر پارٹی کے اختلافات سے آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ کا کچھ بن جائے گا؟ وہ بنتا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ مسلم لیگ نون کو تو اپنے مسائل بنے ہوئے ہیں، اپنی لڑائیاں بنی ہوئی ہیں، کابینہ کے اندر کس کی کیا طاقت ہے، کون کہاں لگ سکتا ہے، اور یہ آنے والے دنوں میں لگتا ہے کہ یہ کام بڑھنے والا ہے، ان کے اپنے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔